جب پہلی خلافت برقرار ہو گئی اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تو حضرت علی علیہ السلام سے جب بھی ملتے مولا علی علیہ السلام ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو یہ چیز ان کو ناگوار گزرتی۔ ایک روز وہ مخفی طور پر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور تنہائی میں حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابو الحسن، خدا کی قسم خلافت کو میں نے اپنی خوشی سے حاصل نہیں کیا، میں اس کو حاصل کرنے پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی یہ میری مرضی سے ہوا ہے۔ میں اس سے خود بھی مطمئن نہیں ہوں، نہ میں مال میں زیادہ ہوں، نہ میرا خاندان بڑا ہے، میں پسند بھی نہیں کرتا بلکہ میں اس سے بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھ سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اس امر میں رغبت بھی نہیں رکھتے اور آپ کو کوئی طمع اور لالچ بھی نہیں ہے اور یہ وثوق اپنے آپ پر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے تو پھر اپنے آپ کو کیوں اس میں ملوث کیا اور اس کو کیوں قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب میں نے دیکھا کہ امت کے افراد نے میری خلافت پر اجماع کر لیا ہے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اتباع کی ہے، کیونکہ سب چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بن جاؤں تو میں بن گیا۔ اگر ایک بندہ بھی مخالفت کرتا تو میں یہ اقدام نہ کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا میں امت نبی سے ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ بھی امت میں سے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت کہ جن میں سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار، سعد بن عبادہ اور انصار کے دوسرے لوگ جنہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، کیا وہ امت نبی میں سے نہیں ہیں؟ تو جواب ملا کیوں نہیں، ان سب کے اصحاب رسول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے امت محمدی ہیں، تو ان کی مخالفت کے باوجود پھر کس طرح امت کا اجماع ہو گیا اور آپ کس طرح اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں؟ اول نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا، اب ان کی مخالفت بے فائدہ ہے کیونکہ امر خلافت قائم ہو چکا ہے۔ اگر میں خلافت سے کنارہ کش ہو جاؤں تو لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو دین کا نقصان کم ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور کفر واپس آ جائے اور لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اکیلے میرے بغیر ان لوگوں پر حکومت نہیں کر پائیں گے، اس نظام کو نہیں چلا پائیں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں اس امر خلافت کے حقدار کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ نصیحت کر سکتا ہو، باوقار ہو، چاپلوس اور اپنے خاندان کی طرفداری کرنے والا نہ ہو، نیک سیرت رکھتا ہو، عدالت کو جاری کرے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو اور اس کا علم رکھنے والا ہو، اس کا کلام فصل خطاب ہو، دنیا کی نسبت پرہیزگار ہو، اس کا میلان دنیا کی طرف کم ہو، مظلوم کا حق ظالم سے لے کر دے، خواہ ظالم اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ اوصاف بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ بتائیں جو اوصاف آپ نے بیان کیے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر بتاؤ یہ اوصاف آپ میں زیادہ پائے جاتے ہیں یا ان اوصاف کا مالک میں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا اے علی، خدا گواہ ہے کہ یہ اوصاف آپ میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے وہ دلائل بیان کیے جو کتاب خدا اور نبی کے فرامین میں سے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ کہ آیہ تطہیر میری زوجہ اور میرے دونوں بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا آپ کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا یہ آیت آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے مجھے، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کو لے کر فرمایا اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو تیری طرف ہیں، آگ کی طرف نہیں، یہ ہمارے بارے میں فرمایا یا آپ کی اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ بھی آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے فرمایا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح کے 70 مناقب ذکر کیے
اور ان مناقب کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارے فضائل آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امور ہیں جن کی وجہ سے میں خلافت کا حق رکھتا ہوں اور امت کے امور کو انجام دینے کا حق رکھتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے راز الجالوت سے اپنے امتحانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ضروری ہے کہ غم کا جام نوش کروں، آہ بھروں اور صبر کر جاؤں، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے حالات کو کشادہ فرمائے، یا جو میرا مطلوب ہے یعنی شہادت، اس کو خدا میرے مقدر میں قرار دے۔ آپ